السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم راس العلم معرفۃ اللہ۔ محترم اساتذہ کرام، عزیز بچوں اور معلمات، میں تقریر نہیں کروں گا، آپ سے باتیں کروں گا، تو آپ میری بات غور سے سنیں گے۔ ہم بیچ میں آپ سے سوال بھی کر سکتے ہیں، تو آپ سوال کا جواب بھی دیں گے۔ ہم سوال میتھ کا نہیں کریں گے، انگلش کا نہیں کریں گے، جو ہم بات کریں گے اس پر سوال کریں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ آخر میں مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو ہم 3 باتیں کریں گے۔ کتنی بات کریں گے؟ 3 بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات انشاءاللہ یہ کریں گے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو عبادت کیسے بنایا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنا ہے، عبادت تسبیح پڑھنا ہے، مصلی پہ بیٹھنا ہے، بیٹھ کر کے تسبیح پڑھتے رہنا ہے، دیٹ از آلسو ورشپ۔ لیکن آپ جو پڑھ رہے ہیں، بیگ لے کر کے آ رہے ہیں، کلاس میں بیٹھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہاں سے گھر سے پریشانی صبح اٹھ کر آ رہے ہیں، یہ آپ کا سارا موومنٹ جو ہے وہ عبادت کیسے بنے، ایک بات یہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اچھی چیز ہے نا یہ، مطلب آپ کلاس بھی پڑھتے رہیں اور سمجھیے کہ آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، تو دیٹ از ویری نائس کہ ایک ساتھ 2 کام ہو جائے گا، آپ کا پڑھنا بھی ہو جائے گا اینڈ اٹ از ورشپ آلسو۔ تو ایک بات یہ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کریں گے کہ اچھے اسٹوڈنٹ کی اس وقت بھارت میں، خاص کر مسلمان اس اچھے اسٹوڈنٹ کی بھارت کو کتنی ضرورت ہے، یعنی ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں اس میں اچھے اسٹوڈنٹ کی کتنی ضرورت ہے۔ تو آپ کو اچھا بننے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے دیش کو بھی اچھے اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری بات کریں گے۔ تیسری چیز یہ کریں گے انشاءاللہ کہ اچھا بننے کے لیے، یعنی اچھے طالب علم بننے کے لیے، اچھا انسان بننے کے لیے کیا کیا چیزیں کوآپریٹ کرتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہماری مدد کرتی ہیں کہ ہم اچھے بن جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کتنی بات کریں گے؟ کون کون بتائے گا 3 کیا کیا باتیں کیا؟ یہی تبھی بولا تھا کہ پوچھیں گے، پھر سے بتا رہا ہوں۔ ایک بات ہم یہ کریں گے کہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ کلاس آتے ہیں، گھر سے آتے ہیں، بیگ لاتے ہیں، یہ پوری ایکٹیویٹیز، پورا موومنٹ، ہاؤ اٹ ول بیکم دا ورشپ، یہ عبادت کیسے بنے، ایک بات یہ کریں گے۔ سمجھ میں آئی؟ ابھی پھر پوچھوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھے طالب علم کی کتنی ضرورت ہے، اسپیشلی مسلم اچھے اسٹوڈنٹ کی ہمارے دیش کو کتنی ضرورت ہے، یہ دوسری بات کریں گے۔ اور تیسری بات یہ کریں گے کہ اچھے بننے کے لیے کیا چیزیں آپ کو کوآپریٹ کرتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا پڑھنا ہی اچھے بننے کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے، اور بھی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو اچھا بننے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی، کوآپریٹو ہوں گی۔ تو یہ 3 باتیں کریں گے۔ کتنی باتیں کریں گے؟ پہلی بات کیا بتایا؟ بولے، زور سے بولے، کہ عبادت ہو جائے، گڈ۔ دوسری بات کوئی بتایا ادھر سے؟ دوسری بات کیا بتایا؟ ٹھیک ہے، ہمارے ملک کو مسلم اسٹوڈنٹ سے کتنی ضرورت، گڈ۔ اور تیسری بات کیا بتایا؟ بتائیے۔ ایک بتا دیا تو سب پاس۔ بتائیے تیسری بات کیا بتایا؟
अच्छे बनने में क्या चीज़ें कोऑपरेटिव हैं। तो ठीक है, पहली बात शुरू करते हैं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आज तक आपने ऐसा नहीं किया है, फ्रॉम टुडे यू हैव टू स्टार्ट, ताकि आपका ये पढ़ना सब कुछ इबादत हो जाए। ठीक है, हमने ये बात क्यों कही कि साहब हमारा ये पढ़ना इबादत हो? कुरान मजीद की एक आयत है, गौर से सुनेंगे तो हम समझा पाएंगे आपको। कुरान मजीद की एक आयत है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों को और जिनों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। तो आप तो इबादत कर नहीं रहे, आप तो क्लास में बैठे हुए हैं। अल्लाह कह रहा है कि हमने तो सिर्फ तुमको किस काम के लिए पैदा किया है? इबादत के लिए। लेकिन आप बहुत से काम कर रहे हैं, तो पूरी लाइफ कैसे इबादत बनेगी? यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर लाइफ, आप अभी तालिब इल्म की ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, समझे? तो और ऐसे ही मरते दम तक हमको क्या है, मुसलमान को हर काम इबादत होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह कह रहा है डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब प्लीज़। हेलो, डिस्टर्ब करेंगे तो फिर तकरीर नहीं हो पाएगी। आप हमारी बात सुने गौर से, ताकि मैं भी में पूछूं तो फिर आप इधर उधर मुंह नहीं झांकें। मैं पूछूंगा अभी, फिर ऐसे पूछूंगा कोई सवाल। तो जब अल्लाह ताला कह रहा है कि पूरा मुसलमानों को, बल्कि जिन को और इंसान को पैदा ही किया गया है इबादत के लिए, तो हर वक्त आप मुसल्ले पे नहीं बैठे रहते हैं, हर वक्त नमाज नहीं पढ़ते रहते हैं, हर वक्त तस्बीह नहीं पढ़ते रहते हैं। तो पूरी लाइफ को इबादत कैसे बनाया जाए? ठीक है, तो इसलिए मैंने टॉपिक रखा आपको कि पहले ये बात आप जानेंगे तो इंशाअल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। पहली चीज़, सबसे पहले आप बताइए ईमानदारी से, क्यों आप तालीम हासिल करते हैं? एक बड़ा तबका जवाब क्या देगा कि ताकि हमको अच्छी जॉब लगे, हम फ्यूचर में अच्छा काम करें। ये जो इंटेंशन है ये काफिर भी करता है, लिहाजा आपका इंटेंशन कोई ख़ास डिफरेंस नहीं हुआ, फ़र्क नहीं हुआ कोई, क्योंकि यही सीताराम भी इंटेंशन करता है, यही जॉन भी करता है, यही आपने भी इरादा कर रखा है, मोहम्मद अहमद ने भी। तो मोहम्मद अहमद में और जॉन में बेसिक कुछ डिफरेंस होना चाहिए। व्हेन यू आर गोइंग टू डू द इंटेंशन, जब आप कोई इरादा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इरादा सही, नीयत सही होनी चाहिए। नीयत क्या होनी चाहिए? जब आप 3 नियत करेंगे तो आपका ये पढ़ना, ये बैग लादना, क्लास आना, सुबह उठना, सब एवरीथिंग विल बिकम द वर्शिप। पूरी ज़िंदगी क्या हो जाएगी आपकी? स्टूडेंट लाइफ इबादत बन जाएगी। वो 3 चीज़ क्या है? नंबर 1, गौर से सुनिएगा, ये तीनों आपको, अगर आज तक आपने इरादा नहीं किया है तो आज अभी आप ये नियत करेंगे। ठीक है, सबसे पहला इरादा यह है कि अल्लाह मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि मैं इस्लाम की खिदमत कर सकूँ, मुसलमानों की खिदमत कर सकूँ। ये पहला इरादा होना चाहिए। किया आप तक आज तक नहीं किया, अम्मी ने बताया नहीं बताया, ये पहला इरादा होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ ताकि मैं इस्लाम की जो भी सेवा हो सकती है मेरे लायक, मैं इस्लाम की खिदमत कर सकूं। ये आप करेंगे तो आपकी पूरी ये पढ़ाई वर्शिप कहलाएगी। समझ में आई बात? नंबर 2, ताकि ह्यूमन बीइंग जानते हैं, इंसानियत, मनुष्यता, इंसानियत की खिदमत अल्लाह ताला हमसे ले। हम पढ़ लिख लेंगे तो बहुत अच्छी खिदमत कर पाए। मिसाल के तौर पर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, टीचर बन गए, जो भी आप बन गए, आप डॉक्टर बन गए। एक आदमी आया, साहब मुझे ऑपरेशन कराना है लेकिन मेरे पास 5,000 के बजाय 2,000 रुपये हैं। आपने कहा कोई बात नहीं, हम मैनेज करेंगे। तो पढ़ें इसलिए ताकि इंसानियत की खिदमत और सेवा कर सकें। क्या इरादा दूसरा करना है? इंसानियत की खिदमत हो सके, ये इरादे से पढ़ना है। ठीक है, तो नई बात। तीसरी बात,
ہمارا اللہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ راس العلم معرفت اللہ، علم کی اصل اللہ کی پہچان ہے۔ اگر آپ علم حاصل کر کے آپ نے اللہ والے بنے، اللہ کو پہچانا، اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کی باتیں مانی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا۔ ادروائز آپ نے نالج حاصل کیا۔ نالج اینڈ علم بوتھ آر ڈفرنٹ، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ نالج الگ چیز ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، کہتا ہے اللہ نہیں ہے، حالانکہ بہت نالج رکھتا ہے۔ یہ نالج رکھتا ہے، علم نہیں رکھتا ہے۔ علم تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں، آپ اپنے اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، تب تو آپ نے ایجوکیٹ ہوئے، آپ ایجوکیشن حاصل کیا۔ ادروائز یو ہیو اے لاٹ آف نالج۔ نالج از ڈفرنٹ اینڈ علم از ڈفرنٹ۔ تو کتنی بات کا ارادہ کرنا ہے؟ 3 بات کا۔ کون کون بتائے گا ایک بات؟ پہلی بات کیا بتایا؟ بتائیے۔ ایک مسلمان نہیں، اسلام اور مسلمان کے، چلے ویری گڈ۔ دوسرا کیا کہہ رہا؟ آپ یہاں بیٹھیے، میں سناتا بہت ہوں، سنتا بہت کم ہوں۔ گڈ، انسانیت کے لیے پڑھنا ہے، ویری گڈ، تاکہ انسانیت کی سروس اور سیوا کی جا سکے، ویری گڈ۔ اور تیسرا کیا ہے؟ ادھر سے کوئی بولے، بولے بیٹا، کوئی بچیاں بولے، بولیے۔ 3rd پوائنٹ کیا ہوتا ہے مولانا بتائیے؟ بولے۔ ہاں؟ علم کی پہچان ہمارے اندر، اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ تک ہم پہنچ جائیں، اللہ کی بات سننے والے بن جائیں۔ اگر یہ آپ نے انٹینشن کر لیا تو اس کا مطلب آپ جو کلاس میں بیٹھ رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہے ہیں، سب ورشپ ہے۔ تو اگر اب تک نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں سب لوگ، یہ نیت کی ہے ہی کام کرنا ہے۔ نیت دل سے ہوتی، زبان سے کہنے کی ضرورت ہے۔ تو سب نے ارادہ کیا یہ کہ نہیں کیا؟ انشاءاللہ اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر کے ایک وعدہ کر رہی ہیں، ایسے ہی آپ کو زندگی بھر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ انسانیت کی سیوا، اللہ کی پہچان، اسلام کی خدمت کا ارادہ کریں گی نا، تو بقیہ جو آپ کا ہے کہ میں اچھا ڈاکٹر بنوں تو اچھا کماؤں، وہ اپنے آپ آ جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بھینس لاتا ہے، کیا لاتا ہے؟ بھینس گوبر بہت دیتی ہے، معلوم آپ کو، کھاد بہت بنتی ہے۔ اب ایک آدمی کو اپنے کھیت میں کھاد کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے یار بھینس خرید لیں گے تاکہ کھاد بنے، تو یہ بیوقوف آدمی ہے۔ دودھ کی نیت سے بھینس لے کر کے ہمیں کھاد تو اپنے آپ بنے گی۔ کھاد کے لیے آپ کو ارادہ کرنے کی ضرورت تھوڑے کہ گوبر دے تاکہ بھینس خریدیں، دودھ کی نیت کریں تاکہ وہ اپنے آپ خود بخود کیا دے گی۔ بھائی گوبر کہاں لے جائے گی آپ بتائیے؟ بھائی کہیں چھپا تو سکتی نہیں گوبر ہے، تو آپ گوبر کی نیت کر رہی ہیں کہ میں اچھی ڈاکٹر بن جاؤں تاکہ میں لگژری لائف دوں، وہ اپنے آپ ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو ارادے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ارادے کی ضرورت ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی بات آپ سے کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، اب نیت تو کر لینا بہت آسان ہے نا، کیونکہ اس میں کچھ خرچہ ہوا، پیسہ لگا، کچھ بھی نہیں لگا۔ کیونکہ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نا تو بچے کہتے ہیں دس از اے ویری گڈ آئیڈیا، کہ سر آپ نے تو بہت اچھی بات بتا دی، ہم سب نے ارادہ کر لیا۔ اچھا، ارادہ کرنے کے بعد 2 کام اور کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 2 کام اور کرنا ہے۔ کوئی بھی ارادہ جب آدمی کرے، سے آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں 85 نمبر لینا چاہتی ہوں، ارادہ کرنے میں کچھ محنت لگی نہیں۔ اب 85 نمبر اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو بڑی مشکل کا سامنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر ارادہ کوشش مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ کوشش کرنا ہے، اسٹرگلنگ کرنا ہے، تبھی تو ارادہ مکمل ہو پائے گا۔ صرف ارادہ کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن
نہیں یہ نہیں کھولیں, ادھر ہی سے کھول کے بولیں لے ان کو. کیا کہہ رہا تھا؟ تو پتہ چلا کہ ارادہ جانتے ہیں نا, انٹینشن, نیت کرنا. تو نیت کرنے میں دوسرا کام اب کیا کرنا ہے, وہ تو دل میں کر لیا کوشش, اب اس کے لیے کوشش کرنا ہے. جو بچے چاہتے ہیں کہ میرا رزلٹ اچھا آئے تو صرف ارادہ کرنے سے رزلٹ اچھا آ جاتا ہے؟ نہیں آتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوشش کرنا پڑتا ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ اس کوشش کے لیے سبب اختیار کرنا پڑتا ہے. آپ پتہ چلا کہ ہم کو 85 نمبر لینا ہے تو فلاں بہت اچھی کوچنگ کرتے ہیں, تو آپ اچھی کوچنگ جوائن کریں گے تب آپ کو نمبر اچھے ملیں گے. نہیں میں اچھا بننا چاہتا ہوں, اچھا اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہوں, اللہ سب کر دے گا. اللہ اس کے ساتھ کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے اور سبب اختیار کرتا ہے. سمجھے نہیں میری بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے ایک صاحب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی کہ اللہ پر بھروسہ کرو. تو انہوں نے اللہ کے رسول سے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا کہ میرا ایک اونٹ ہے. اچھا, اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ اگر آپ اس کو باندھ کے اپنے گھر کے سامنے رکھو گے تب تو وہ تمہارے دروازے پہ رہے گا, اگر آپ نے کھول دیا تو اونٹ لاپتہ ہو جائے گا, بھاگ جائے گا. اب انہوں نے کہا کہ جب اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے تو اللہ کے رسول باندھنے کی کیا ضرورت ہے, چھوڑ دیں گے, اللہ چاہے گا تو اونٹ رکے گا, اللہ چاہے گا تو اونٹ چلا جائے گا. آپ نے فرمایا اعقلھا, پہلے باندھو, ثم توکل علی اللہ, پھر اللہ پر بھروسہ رکھو. تو محنت کرنا, سبب اختیار کرنا. اب اس کے بعد جب سبب اختیار کر لیا, کوشش بھی کر لیا, نیت بھی صحیح کر لیا, کوشش بھی کر لیا, سبب بھی اختیار کر لیا, اب اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ میرے جو بس میں تھا وہ کام میں نے کر لیا, اب آپ مجھے اچھا رزلٹ دے دیجئے. اللہ خوب مدد کرتا ہے. اور جو لوگ اسمارٹ ہوتے ہیں, میں پوری کتاب میری تیار ہے, جہاں پہ آپ کو پوچھنا ہے پوچھ لیں, ایسے جب کوئی کرتا ہے نا اوور کانفیڈنس, تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے کہ یہ اپنے بدھی پر اس کو بڑا ناز ہے. عین امتحان کے وقت میں ہوتا, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ آپ نے خوب تیاری کی اور امتحان کے وقت میں جب بیٹھنے لکھنے بیٹھے تو بھول گئے, ہوتا ہے نا. اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اوور کانفیڈنس, اللہ کے سامنے آپ اسمارٹ بننے کی کوشش کیے, لہذا وہ نتیجہ نکل آیا. اللہ کے سامنے اسمارٹ نہیں بننے کا ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ میں نے اچھی نیت کی ہے, اللہ میں نے اچھی کوشش کر لیا اور کوشش کے لیے میں نے سبب اختیار کر لیا, اب رزلٹ پروردگار عالم آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ خوب خوش ہوتا ہے اور اللہ خوب مدد کرتا ہے. ایسے کریں گے انشاءاللہ. یہ پہلی بات تھی جو آپ سے کرنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے. دوسری بات کیا بولا تھا؟ دس از ناٹ دا اسپیچ, یہ مذاکرہ ہے. دوسری بات یہ بتایا تھا کہ اچھے اسٹوڈنٹس کو بھارت کی ضرورت کتنی ہے. تو اس لیے بھارت کو, دیش کو, مسلمانوں کو, انسانیت کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے, اور اس میں اسپیشلی مسلمانوں کو. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں. ابھی ہمارے یہاں ایک صاحب آتے ہیں جو روزانہ جیل میں جا کر کے کنڑا سکھلاتے ہیں. کس کو؟ جو جیل میں لوگ ہیں, قیدی جانتے ہیں, کیپٹو, جنہوں نے غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو کورٹ نے سزا سنا دی ہے, وہاں پر وہ روز جاتے ہیں اور کنڑا سکھلاتے ہیں ان کو. انہوں نے رپورٹ دیا کر کے کہ 53% مسلمان ہیں جیل میں. کتنے؟ 50. آپ بھارت میں 14% ہیں, سرکار بولتی ہے. 18% سے 20% ہم بولتے ہیں کہ بھائی 20% مسلمان بھارت میں ہیں.
आप भारत में मुसलमान 20% हैं और जेल में कितने हैं? 53%। ये खतरनाक डाटा है ना। पता क्या चला कि हम अपनी आबादी अगर ये पढ़ते तो वहाँ जेल में होते, अगर ये अच्छे बच्चे बनते तो जेल में होते नहीं। तो पता क्या चला कि मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है इस देश में। जब वो गैर मुस्लिम जेलर, मैं एक मरतबा जेल में गया तकरीर करने, तो चार साल पहले की बात है। तो एक लेडी जो है वो जेलर थी, तो उन्होंने मुझसे कहा, ईद का दिन था, उन्होंने कहा कि क्या मैं भी आपकी तकरीर सुन सकती हूँ? हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बैठिए। मैं ऐसे ही जैसे ये नोट्स बना के लाया हूँ, ऐसे ही नोट्स बना करके ले गया था। तो मैंने नमाज़ पढ़ाई ईद की, और पढ़ाने के बाद मैंने उनके सामने तकरीर की। किसके सामने? वो जो कैदी थे, जो जेल में थे, उनके सामने तकरीर किया। तो वो जेलर जो लेडी थी वो बहुत मुतासिर हुई, वो मुझे अपने ऑफिस बुला लाई, बहरहाल चाय पर। उसने कहा कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। तो हमने कहा ओके, पूछिए क्या बात है। उन्होंने कहा आप ये तकरीर जो किए, हमारी वजह से ये आपने ऐसी तकरीर किया, या ऐसी ही तकरीर आप अपने जुमा में और अपने लोगों में करते रहते हैं? तो मैंने कहा मैडम मुझे तो मालूम नहीं था कि आप मेरी तकरीर में बैठेंगी। मैं तो देखिए ये नोट्स बना के लाया था और उसी के तहत मैंने क्या किया, तकरीर कर दिया। तो उसने कहा कि अगर आप ऐसी तकरीर वहाँ करते रहते हैं पब्लिक में, तो ये जेल में इतने लोग तुम्हारे कैसे आ गए? इतने लोग जेल में कैसे आ गए? यहाँ भाई चलो ठीक है, आप 18% हैं भारत में, तो 1800 में 18 वहाँ भी रहो। हम क्या हुआ, हर खराब जगह हम 50% को क्रॉस कर रहे हैं, और हर अच्छी जगह पर हम 5% को भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। नहीं समझे मेरी बात? जितने इंजीनियर हैं भारत में, जितने भी इंजीनियर सब, उसमें से मुसलमान कितने हैं? 5%। भाई आप जब 18% आपकी पॉपुलेशन है तो 18% इंजीनियर होना चाहिए ना। डॉक्टर कितने हैं? 4% हैं। ये 14% कहाँ चले गए? क्यों? क्योंकि जब पढ़ रहे थे तो उनको ये नहीं बताया गया कि अच्छे तालिब इल्म की ज़रूरत कितनी है, खासकर मुसलमान अच्छे तालिब इल्म की, कि भारत को आप अगर अच्छा पढ़ेंगे तो आप छोड़ दें उधर। हम स्पीच दे रहे हैं, वो थोड़ा सा तो होता रहता है, ये भी शैतान आता है। हर आदमी के साथ एक पार्टनर बैठा है, मालूम आपको? पार्टनर मालूम किसे कहते हैं? शैतान पार्टनर बैठा है। वो चाहता है कि अच्छी बात नक को सुनो, इसलिए वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। सब लोग मरता पढ़ो, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब भागा, ठीक है? तो अगर ऐसे ही बच्चों को समझाया जाता, ऐसे ही हमारे पास स्कूल होते कि जो मुस्लिम मैनेजमेंट के तहत स्कूल चलते, तो इन बच्चों को यहाँ से तरबियत होती, तो जेल में हमारी तादाद ज़्यादा नहीं होती। 5% हम इंजीनियर नहीं होते, बल्कि 18% हम क्या होते? इंजीनियर होते। 18% हाफिज होते, 18% आलिम होते, 18% इंजीनियर होते, 18% प्रोफेसर होते, लेक्चरर होते। लेकिन हम हर अच्छी जगह पे 5% को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा आपके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। सिर्फ आप नहीं फ़ायदा उठाएंगे, आपकी वजह से इस्लाम का क्रेडिट क्या होगा? हाई होगा। और जब इस्लाम का क्रेडिट हाई होगा ना, तो अल्लाह आपसे खुश होगा कि इसने हमारे दीन के नाम को रोशन करने के लिए इसने क्या किया है? तालीम हासिल की, ताकि दीन का नाम रोशन हो। और जब दीन का नाम रोशन होगा तो अल्लाह खुश होगा। जब अल्लाह खुश होता है तो जन्नत मिलती है। क्या मिलती है? जन्नत मिलती है। हर आदमी का टारगेट क्या है? अच्छा, इसमें कौन ऐसा आदमी जो जन्नत में नहीं जाना चाहता है? हाथ उठाओ जो जन्नत में नहीं जाना चाहते। जन्नत में नहीं जाना चाहता। छोटे बच्चे सब जन्नत में जाना चाहते हैं ना?
अच्छा, जब सब लोग जन्नत पे जाना चाहते हैं तो अल्लाह को राज़ी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो अल्लाह एक राज़ी होता है जब उसके दीन का क्रेडिट आपके ज़रिए क्या हो, ऊंचा जाए। क्रेडिट समझते हैं? दीन की साख, दीन मशहूर हो, दीन की हक्कानियत लोगों के सामने आए। तो ये अगर होगा तो इसलिए इस देश में आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, नंबर एक। नंबर दो, दोनों चीज़ें, एक तो पढ़ने के लिहाज से अच्छा होना, एक होता है कि जिस पीरियड से आप गुज़र रहे हैं, जिस दौर से आप गुज़र रहे हैं, इसमें 50% नंबर लेकर पास होने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको बता दें। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है। ये दौर कैसा है? ये कंपटीशन का दौर है। इसमें जब तक आप 70 को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आपके एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इतना लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उसमें आप 50 रहेंगे तो हमेशा पीछे ही बैठना है, कभी आगे नहीं आ सकते। लिहाजा अच्छा स्टैंडर्ड, पढ़ना ही मकसद नहीं होना चाहिए, अच्छा पढ़ना है। हम पढ़ रहे हैं जिस स्कूल में, हमारे सारे बच्चे जो है SSLC के एग्ज़ाम में या PUC के एग्ज़ाम में हम सब लोग फर्स्ट क्लास से नीचे नहीं रहेंगे, ये टारगेट बना के पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास के बच्चों की कोई भी अहमियत अभी दुनिया में नहीं है। जो अहमियत है वो अच्छे स्टैंडर्ड बच्चों की है। लिहाजा स्टैंडर्ड भी अच्छा रखना है, और जब आप स्टैंडर्ड अच्छा रखेंगे तो जो शिकायत मुसलमानों को है कि हमको जॉब नहीं मिलती, क्या नहीं मिलती? मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं टॉप की जगह खाली है। क्या जुमला है? टॉप की जगह खाली है। आज भी खाली है। हम टॉप वाले बन जाएं, अपने आप जॉब हमारे पीछे पीछे आती है। हम रहते 50% वाले और फिर शिकायत क्या करते हैं कि जॉब नहीं लग रही है। 50% वालों को जॉब अब नहीं लगेगी भाई, वो ज़माना चला गया कि जब 50% वाले, मैं 1980 में मैंने ग्रेजुएशन किया है। कब किया है? 1980 में। मैं जिस वक्त BA किया 1980 में, कम से कम 5 जॉब हमको मिल रही थी। क्यों? क्योंकि लोग उतना हाई एजुकेशन, हायर एजुकेशन हासिल नहीं करते थे। लेकिन अब क्या है, और ख़ासकर कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्रा, ये 3 स्टेट में भारत में सबसे ज़्यादा, और केरला, ये सबसे ज़्यादा लोग एजुकेशन हासिल करते हैं। आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि आप मिडिल क्लास का चक्कर छोड़ दें। आप 70 और 70 के ऊपर की बात करेंगे तब आप इस्लाम के क्रेडिट को क्या कर सकते हैं, ऊंचा कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ पढ़ना जो है वो 50% वाला पढ़ना नहीं माना जाता है। तो इसलिए भी कि आप देश की भी सेवा करेंगे, इस्लाम का क्रेडिट हाई होगा, और जब ये हाई होगा तो नतीजा ये निकलेगा कि मुसलमानों की साख आएगी। जहां आप 4% हैं वो परसेंट बढ़कर 18 होगा, और वो जो गलत जगह जहां पे 50 और 53% है वो घट करके 18 हो जाएगा। हम बहुत बदनाम हो रहे हैं। जब हमसे कोई बातें करते हैं, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, बातें करते हैं, जब वैसे सवाल कर लेते हैं कि मौलाना साहब आप लोग कैसे लोग हैं, 53% तुम्हारे लोग जेल में हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या जवाब देंगे? कुछ जवाब नहीं हमारे पास। लिहाजा आप लोग इस कोशिश करें, मेहनत करें और अच्छे तालिब इल्म बने, ताकि देश के लिए भी और इस्लाम के लिए भी फ़ायदेमंद हो। बात समझे मेरी? तीसरी बात क्या बोला था? हम 30 मिनट बोल चुके हैं। कितनी देर? 30 मिनट बोल चुके हैं ऑलरेडी। तीसरा टॉपिक क्या था भाई? हाँ, क्या कह रहे? इस्लाम के वास्ते आगे बढ़ना। नहीं, ये नहीं बोला। तो जरा ये नहीं बोला था। जोर से बोले, मैं बहरा आदमी। अल्लाह को राज़ी करना। हाँ, ये तो पहले वाला। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए।
تعلیم کے اصول کے لیے کون سی چیزیں کو ہاں، اچھا بننے کے لیے تیسری بات یہ بتایا تھا کہ اچھا بننے کے لیے کیا کیا چیزیں کوآپریٹ کرتی ہیں، یعنی آپ اچھا بننا چاہتے ہیں تو کون چیز آپ کی مدد کرے گی. ٹھیک ہے، ایک ایک بات سمجھیے کہ کیا چیزیں ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گی اگر ہم اچھے اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک ایک پوچھوں گا، یا غور سے دیکھیے گا، سنیے گا، ابھی پوچھوں گا کہ کیا باتیں کی میں نے، لہذا پلیز بی کیئرفل. سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اچھا بننے کے لیے ہم کو چاہیے کہ اچھے اسکول کا سلیکشن کیا جائے. یو پی میں میں ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں، ایک دو کو نہیں، ہزاروں کو جانتا ہوں. ہمارے گاؤں کے تقریباً 10 لوگ گریجویٹ ہیں. کتنے؟ 10 لوگ. چھوٹا سا گاؤں ہے. آپ یقین نہیں کریں گے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، ایک دن بھی کلاس نہیں گئے ہیں، ایک دن بھی کلاس نہیں گئے ہیں. پیسہ دے کر کے ان کو ڈگری مل گئی ہے، انہوں نے فیس جمع کر دیا ہے، فیس پوری پے کی گئی ہے اور ڈگری مل گئی ہے. جو 9th اور 10th کی صلاحیت ہے، جو ایبلٹی ہے، وہی ان کی گریجویٹ کے بعد بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف اسکول کا سلیکشن اچھا نہیں کیا. اب رو رہے ہیں. روزانہ میرے پاس فون آتا ہے، مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں، جاب نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ جب اصل ٹائم تھا تو آپ نے ڈگری حاصل کر لیا پیسہ دے کر کے، لہذا صحیح اسکول کا سلیکشن یہ بہت ضروری ہے کہ صحیح جگہ تعلیم حاصل کی جائے. بات سمجھے میری؟ نمبر 1. نمبر 2، جس اسکول کا سلیکشن کیا جائے اس کا نصاب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا نصاب صحیح ہونا چاہیے، سلیبس صحیح ہونا چاہیے. جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے وہ سلیبس اگر صحیح ہوگا تب جا کر کے آپ اچھے بچے بنیں گے. نمبر 3، اچھی محنت کرنا، وہ آپ کے بس میں ہے. خوب ارادہ کر لیں اچھا بننے کا، لیکن محنت کرنے کے لیے اگر آپ تیار نہیں ہیں تو یقینی بات ہے کہ یہ چیز آپ کو اچھا نہیں بنا سکتی ہے. محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری. نمبر 1. نمبر 2، بہت سے لوگ ان باتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ والدین کی جو دعا ہے نا، والدین اس میں بہت بڑے کوآپریٹو ہیں، بہت بڑی مدد ان کی ہوتی ہے والدین کی. کیونکہ والدین کا دل اگر خوش ہوتا، اللہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ والدین اگر خوش ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے. جب اللہ خوش ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم نے اپنے امی ابو کو خوش نہیں رکھا، جب امی ابو خوش نہیں تو اللہ خوش نہیں، جب اللہ خوش نہیں تو پرابلم کریٹ. تو والدین کا سب سے پہلے احترام ہونا چاہیے، والدین کا احترام. ابھی جب آنے لگتے ہیں کتنے بچے، اس میں کم سے کم 20% بچے ایسے ہوں گے، امی بول رہی ہیں بیٹا کچھ کھا کے جاؤ، نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں جا رہا ہوں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اچھا پیٹ تمہارا ہے، بھوک تم کو لگے گی، پریشانی تم کو ہوگی، لیکن اصل پریشان کون ہے؟ امی کہہ رہی ہیں کہ بیٹا کچھ کھا کے جاؤ. یہ امی کی بات ماننا عبادت ہے. آپ کو پہلے بھی بولا نا کہ مومن کا ہر کام کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتا ہے. قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر والدین خوش رہیں گے، والدین خوش کیسے ہوں گے؟ جب ان کا احترام اور ان کا رسپیکٹ کیا جائے گا تب وہ خوش رہیں گے. نمبر 1. نمبر 2، والدین کی دعا لیتے رہنا چاہیے. کبھی آپ ایمانداری سے بتاؤ، جا کر آپ نے کبھی اپنی امی سے کہا امی میرے لیے دعا کریں؟ جب امتحان جس دن رہتا اسی دن بولتے ہو جا کے، صحیح بات ہے نہیں؟ جب امتحان دینے آتے ہو تو کیا بولتے ہو؟ امی دعا کیجیے گا. خیر وہ بھی، لیکن روز دعا امی کی چاہیے. امتحان والے دن تو اسپیشل چاہیے، لیکن اپنی امی سے دعائیں کراتے رہنا چاہیے، بولتے رہنا چاہیے. مومن کی تو ویسے بھی شان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی بڑے آدمی سے آپ ملتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ حضرت دعا میں یاد رکھیے گا. وہ حضرت سے بڑی امی ہیں، حضرت ان کے نیچے ہیں. حضرت جن سے آپ دعا کہہ رہے ہیں وہ تو حضرت کریں گے بھی نہیں، صرف بول دیتے ہاں ٹھیک ہے.
لیکن امی سے اگر بولوگے تو امی ضرور دعا کرتی ہیں، تو امی حضرت سے بڑی ہیں، لہذا والدین سے، امی بھی ہیں اس پہ ابو بھی ہیں، دونوں سے دعائیں کراتے رہنا چاہیے۔ اور ایک تو ہوتا ہے کہنا، آپ اتنے اچھے رہیں گھر میں کہ خود بخود ان کے منہ سے دعا نکلے، یہ اس سے بڑا اسٹیپ ہے کہ جب ہم اچھے رہیں گے، ان کا ریسپیکٹ کریں گے، ان کی باتیں مانیں گے، ان کے اوبیڈینٹ رہیں گے۔ تیسری بات میں نے لکھی کہ والدین کی اطاعت کرنا۔ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ اگر امی نے کہا یا ابو نے کہا بیٹا پانی لے آؤ، ایک گلاس پانی لے آؤ، آپ انہوں نے کہا اور آپ پانی تو لائے لیکن 15 منٹ کے بعد لائے، پانی لائے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، جب اپنا کام ختم ہو گیا تب گئے پانی لے کر کے آئے۔ والد محترم ہمارے کہتے تھے کہ آپ نے والدین کی نافرمانی کی، والدین کی بات کو ڈیلے کرنا خود نافرمانی کے برابر ہے، ڈس اوبیڈینٹی ہے۔ بات میں نہیں سمجھے؟ امی اور ابو نے جو بات کہی ہے، ہمارے یہاں مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہوں، کیا پڑھ رہے ہوں؟ نفل یا سنت نماز پڑھ رہے ہوں اور امی کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر امی نے پکار دیا تو آپ نماز توڑ دیں اور امی کی بات سنے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے لیکن سنت ہے، فرض نہیں۔ سنت نماز میں اگر امی ابو نے پکارا اور آپ کے کان میں آواز آئی اور اس کے باوجود آپ سمجھ رہے میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، پکارنے کو امی کو پکارتی رہتی ہے ہمیشہ، نہیں، اس وقت آپ کو نماز توڑ دینا ثواب ہے اور امی کی بات سننا اس سے بڑا ثواب ہے۔ یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کتنی ہم ایسی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں امی کی، ابو کی۔ لہذا اطاعت کا مطلب یہاں تک ہوتا ہے۔ پھر والدین کی خدمت کرنا، جو بھی کام ہو سکتا ہے، جو وہ آپ کوآپریٹ کر سکتے ہیں۔ بعض کے والدین بہت بوڑھے ہوں گے، کبھی ان کے پیر میں درد ہوتا ہوگا، کبھی بولتے ہیں بیٹا میرے سر پہ تیل رکھ دو۔ جو بھی والدین کی خدمت ہو سکتی ہے وہ خدمت ہم کو کرنا چاہیے۔ اگر یہ احترام، اطاعت، خدمت اگر ہوگی تو نتیجہ نکلے گا کہ امی ابو خوش ہوں گے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ امی ابو جب خوش ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، جب اللہ خوش ہوتا ہے تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ حل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ تو اللہ کو خوش کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ والدین کو خوش رکھا جائے۔ یہ چیزیں آپ کے اچھے بننے میں بہت بڑی کوآپریٹو ہوتی ہیں۔ دوسری چیز، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو گناہ کبیرہ معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے گناہ کی دو قسم ہیں، ایک میجر سن، ایک مائنر سن۔ میجر سن بہت بڑا گناہ ہے، بڑے گناہ کو میجر سن کہتے ہیں۔ اللہ جب نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے میجر سن کیا ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کرنا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا میجر سن ہے۔ کیا ہے؟ میجر سن ہے۔ اب ایک آدمی ہے اگر امی اور ابو کی بات نہیں مانا اور گناہ کبیرہ کیا، جب آپ گناہ کبیرہ کریں گے یا کریں گی تو اللہ خوش ہوگا؟ کبھی نہیں خوش ہوگا۔ جب اللہ کو نہیں خوش ہوگا تو آپ اچھے بچے کتنا بھی بننا چاہیں بن نہیں سکتے۔ تو ایک بڑی چیز یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری چیز بیان کرنا چاہتا ہوں نافرمانی کے بارے میں۔ یہ دنیا، غور سے سنیں، یہ دنیا ہمارے ساتھ جو دنیا ہے، یہ دنیا میں آپ کے نیکی کا اور آپ کے برائی کا بدلہ نہیں ملتا ہے۔ نیکی کا بدلہ آخرت میں، برائی کی سزا آخرت میں۔ لیکن ہلو مولانا ادھر دیکھیں، لیکن حدیث میں کیا آتا ہے کہ کچھ گناہ، غور سے سنیے گا، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے، ڈبل سزا ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے
اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اس میں سے اللہ کے کئی روایتیں ہیں، ادب المفرد کی روایت ہے، نسائی شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کو اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ حالانکہ بقیہ 3 یا 4 کام کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس کی سزا یہاں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ لہذا والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی آپ پریشان رہیں گے اور آخرت میں بھی تو جو سزا ملنی ہے وہ تو ملنی ہی ملنی ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کہاں نہیں جائے گا؟ مطلب کہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا، پہلے والدین کی نافرمانی کی سزا بھگتے گا جہنم میں۔ یہ گویا جنت اگر جائے گا تو وایا جہنم جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ پہلے جہنم جائے گا، والدین کی نافرمانی کی سزا بھگتے گا، بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ذنوب یؤخر، ہر گناہ کی سزا کو قیامت تک کے لیے ڈیلے کیا جاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، الا حقوق الوالدین، سوائے والدین کی نافرمانی کے۔ والدین کی نافرمانی کی سزا ڈیلے نہیں کی جاتی ہے، دنیا میں آپ کو اس کی سزا ملتی ہے۔ اور یہ لوگ دنیا میں جتنے لوگ کامیاب نظر آتے ہیں، کبھی ان کا آپ انٹرویو لیں، کبھی ان سے پوچھیں کہ آپ اتنا زیادہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیوں مہربان ہے، تو اس میں بڑی وجہ کیا ہوگی کہ امی کی ان کی دعا ہوگی اور امی کے وہ فرما بردار بچے ہوں گے، بھلے وہ بوڑھے ہو گئے ہوں گے لیکن اپنی امی کی، والدین کی اپنی باتیں سننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہ اس کو مقام عنایت فرماتا ہے۔ تو اچھے بننے میں جو بڑا کوآپریشن ہے وہ والدین کا ایک بڑا حصہ ہے۔ تو ایک بات بتایا کہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ، دوسری بات کیا بتایا کہ دنیا میں جن گناہوں کی سزائیں ملتی ہیں اس میں سے 3 یا 4 کے بارے میں صحیح حدیث ہے۔ اس میں سے ایک بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کے سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے، حالانکہ دنیا سزا کی جگہ نہیں ہے، سزا کی جگہ دنیا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس دنیا میں سزا ملتی ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے، ایک ظلم کرنے والے کی اور دوسرے والدین کے نافرمانی کرنے والے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی شریف کی روایت فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، یعنی اتنا ناراض ہوگا رب ذوالجلال کہ اس بندے کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، آپ نے فرمایا العاق والدیہ، وہ بندہ جو اس دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک اور حدیث ہے کہ والدین کے لیے اگر آپ سبب بن گئے غلط کام کرنے کا، کیا نہیں ہے سبب بنے ہیں، تو بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مثال کے طور پر آپس میں لڑائی ہو رہی ہے آپ کے کلاس میں کسی بچے سے، آپ نے اس کی ماں کو گالی دے دیا، جس سے لڑائی ہو رہی ہے، وہ پلٹ کر کیا کیا، تمہاری ماں کو گالی دیا، دے گا کہ نہیں دے گا؟ وہ دے گا۔ تو آپ اپنی ماں کو گالی دینے کی وجہ بنے کہ نہیں بنے؟ وجہ بنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، حالانکہ اپنے آپ والدین کو آپ نے گالی نہیں دیا، گالی تو دوسرا دیا ہے، وہ جو کیا وہ بھی غلط کیا ہے، لیکن اس کے دینے کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے دیا، لہٰذا پلٹ کر اس نے دے دیا، تو سبب بھی بن جاتا ہے تو بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ اور والدین کے فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث یہ ہے جیسا بتایا کہ والدین کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، کہ اگر والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہونے کے پورے چانسز ہیں۔ تو والدین کو، کیونکہ ایک حدیث میں آتا نا کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے پیروں تلے ہے، مطلب کیا ہے؟ ماں کے پیروں تلے جنت کا مطلب کہ ماں کی خدمت کر کے آسانی سے جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امی کو خوش کر لیں گے، ابا چھوڑ دیں گے، ابا کو دیکھ لیں گے، کیونکہ جنت کس کے پیر کے نیچے ہے؟
अम्मी के पैर के नीचे जन्नत है, सही हदीस है। लेकिन दरवाज़ा बगैर खुले आप हॉल में आ सकते हैं क्या? दरवाज़ा भी खुलना कि नहीं खुलना? दरवाज़ा के बारे में हदीस क्या है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो इसलिए दोनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं अम्मी को पटिया लेंगे और अब्बा को देख लेंगे, नहीं अब्बा को देख नहीं लेंगे। अब्बा के बारे में हदीस में क्या है कि वालिद जन्नत का दरवाज़ा है। तो जन्नत में दाखिल होने के लिए दरवाज़ा ही खोलना पड़ेगा, ज़्यादा दोनों की रज़ामंदी ज़रूरी है। जिहाद बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि वो जिहाद जो वॉलंटरी होता है, साहबी आकर के बहुत जोश के साथ जिहाद में शामिल होना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर में तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हैं, उनकी खिदमत करने वाला कोई है? कहा नहीं, वो तो मैं ही करूँगा। तो उन्होंने कहा आप जिहाद को छोड़ दें, पहले घर में जा कर के क्या करें, अपने वालिदैन की सेवा करें। तुम्हारे वालिदैन की सेवा ही तुम्हारे लिए क्या है, जिहाद के बराबर है। एक और हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए, अबू दाऊद शरीफ की रवायत है कि एक साहब आए और आकर के उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं जिहाद में शामिल होना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई है? का बूढ़े अम्मी अब्बू हैं। का उनसे इजाज़त लिया है? का नहीं। का उनसे इजाज़त लो। अगर वो कहें तब तुम जिहाद में आना, वरना उनकी सेवा करना वही तुम्हारे लिए जिहाद के बराबर है। तो ये 3 बातें आपके सामने करना चाहते थे। मेरा इरादा था कि 50 मिनट हम बात करें, तो हमारा 50 मिनट पूरा हो गया है और सफर में बिजी भी मैं बहुत हूँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि आप अपना सही इरादा रखें। नंबर 1 पहली बात बताई। दूसरी बात बताई कि नेक बनने के लिए क्या चीज़ें कोऑपरेटिव हैं, ये बात बताई। और तीसरी कि नेक मुसलमान की इस वक्त कितनी शॉर्टेज है, लिहाजा आप उस शॉर्टेज को पूरा करने वाला बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।